قائمتن، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر بالفرض میں اپنی رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی میں ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ گویا کہ ایمان لائے بغیر اس نے مسلمان کو صرف خاموش کرنے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے بولا کہ دیکھو مجھے تو لگتا ہے کبھی بھی فنا نہیں ہوگا اور قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی، اور بالفرض اگر آئے گی بھی تو مجھے کامل یقین ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو اس سے بہتر جگہ مجھے عطا کر دی جائے گی۔ گویا کہ اس نے دنیاوی نعمتوں پر اخروی نعمتوں کو قیاس کیا کہ دنیا میں مجھے اتنی کچھ نعمتیں دی گئی ہیں تو ضرور آخرت میں بھی ایسی ہی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ قال له صاحبہ، تو کہا اس کے لیے اس کے ساتھی نے، دوست نے، ایماندار شخص نے، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، منی سے پیدا کیا، یعنی تجھے پیدا کیا سے مٹی کے ذریعے پیدا کرنے سے مراد آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہمارے والد ہیں، وہ پہلے مٹی سے بنائے گئے، ان کی نسلوں سے پھر ہم پیدا ہوئے، ان کے ذریعے ہم پیدا ہوئے۔ تو دونوں چیزیں یاد دلائیں کہ کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا یعنی تیرے اصل کو، اور پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک مرد بنا دیا، لیکن هو اللہ ربی، اور لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تو نے یہ کہا ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اس نے تو یہ کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کبھی فنا نہیں ہوگا اور ہوگا مجھے آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے، مسلمان اس کو تلقین کر رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس طرح اپنے اوپر رکھ کر یہ بات کہنے کے بجائے اس کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دیتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو باغ کو ہمیشہ قائم بھی رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے آخرت میں اعلیٰ مرتبہ ملے گا، لیکن تم نے اپنی طرف منسوب کیا۔ لا قوت الا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے علاوہ کسی کو کسی بھی قسم کی قوت حاصل نہیں ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، مالا و ولدا، اور اگر تو مجھے اپنے سے مال اور اولاد کے اعتبار سے کم دیکھتا ہے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغوں سے اچھا باغ عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے، فتصبح صعیدا زلقا، تو وہ بالکل سفید زمین ہو کر یوں زمین میں مٹی میں مل جائے، تیرا باغ سب ختم ہو جائے۔ تو گویا کہ اس کو ڈرایا کہ اگر دیکھو تم اس طرح تکبراً جملے بول رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس باغ پہ کوئی آسمانی آفت نازل فرمائے، اس کو تباہ و برباد کر دے اور مجھے اس سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اپنے معاملات اللہ کی مشیت کی طرف منسوب کرو تو بہتر ہے۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے، یعنی تمہارے نہریں سوکھ جائیں، بالکل کچھ بھی پانی نہ رہے، نہ چشمے چلے نہ نہریں چلیں، تو لازم باغ تباہ ہو جائے گا۔ فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، یعنی ایسا بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ پانی ختم کر دے، اب جتنے مرضی کنویں کھودو پانی نہ نکلے، یہ بھی تو رب کر سکتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، یعنی ایسے ہی ہوا بالفرض کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پھل گھیر لیے گئے، یعنی ناگہانی آسمانی آفت آئی، تمام پھل وغیرہ تب برباد ہو گئے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس تمام خرچے پر جو اس نے باغ پر لگایا تھا، جتنا پیسہ لگایا تھا ضائع ہو گیا، تو وہ افسوس کر رہا ہے۔ وَهِيَ خَافِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنے منہ کے بل گرا ہوا تھا، یعنی وہ جو باغ تھے وہ اپنے منہ کے بل گرے ہوئے تھے، الٹے ہو گئے تھے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔
ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں کھلتا ہے کہ اختیار یعنی واضح ہو جاتا ہے یہاں یہ بات کہ اختیار کل کا کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو حق ہے، سچا ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اس کا ثواب سب سے بہتر ہے اور اسے ماننے کا، اسے تسلیم کرنے کا انجام سب سے اچھا ہے۔ تو یہ گویا کہ سمجھا دیا کہ دیکھیں جس طرح ایک کافر اور ایک مسلمان ہوتا ہے، دنیا کے اندر ایک نیک ہوتا ہے، ایک بد ہوتا ہے، نیک بد کو سمجھاتا ہے، مسلمان کافر کو سمجھاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آتی ہے اور وہ پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چل رہی تھی اور تقریباً 44 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں کافر اور مسلمان کی ایک مثال بیان کی تھی، جس کا خلاصہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کافر کو گویا کہ 2 باغ دیے گئے، اسے بیٹوں کی اور دیگر نعمتوں کی فراوانی سے نوازا گیا، اور مسلمان کو اس کے مقابلے میں کم دیا گیا۔ تو وہ کافر جو تھا وہ مسلمان پر فخر جتانے لگا اور مسلمان نے اس کو ڈرایا کہ عنقریب یہ زوال پذیر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ عطا فرمائے اور تمہارا سب کچھ برباد کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کا سب کچھ برباد کر دیا گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اور پھر آخر میں جو اللہ نے فرمایا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اور یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ تمام اختیار سچے اور حق اللہ کے لیے ہے، کسی کو کسی چیز پر اختیار نہیں، وہی سب سے زیادہ با اختیار ہے۔ اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی موجودہ حالت پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور زوال نعمت سے کبھی بے خوف نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ تکبر کرنا، موجودہ نعمت کی فراوانی دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ دائمی طور پہ میرے پاس رہے گی، یہ اکثر انسان کو شرمندہ کروا دیتی ہے، رسوا کروا دیتی ہے، کیونکہ بعض اوقات زوال نعمت ہو جاتا ہے تو پھر اس نے جب نعمت کی موجودگی میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیے تھے، ان کے سامنے تکبر کیا تھا، ان کو جھڑکا تھا، ڈانٹا تھا، ڈپٹا تھا، انہیں ان کی حقارت کا، حقیر ہونے کا احساس دلایا تھا، پھر وہ سب اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور پھر وہ انتہائی درجے کی ان کے سامنے ذلت اور خواری محسوس کرتا ہے۔ اور آپ نے بھی ایسا دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت پہلے دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں، کافر نہیں، ہم ایک مسلمان کی مثال لیتے ہیں، اور وہ اس نے تکبرانہ زندگی کو اختیار کیا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، حقیر سمجھنا، کہ ظلم و ستم کرنا، اپنی طاقت، اپنے زور کے بل پر دوسرے کو دبا دینا، اور لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا اور تمام نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں، اور پھر وہ ایسا زوال پذیر ہوتا ہے کہ کسی کی نظروں سے نظر ملانے کی ہمت نہیں رکھ کر پاتا، شرمندگی، رسوائی، خجالت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اس کا پھر نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ لوگوں کی طنزیہ نگاہوں سے بچنے کے لیے، ان کے طنز سے بچنے کے لیے، اور یا ویسے ہی وہ اتنی زیادہ اپنے لیے ذلت اور بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ خودکشی کرنے کو آسان تصور کرتا ہے اور خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان زور میں ہو، طاقت ہو، اس کے پاس طاقت ہو، دولت ہو، فراوانی ہو، اس وقت اگر کوئی نصیحت کر رہا ہو تو یہ اکثر ہوتا تو ایسا ہی ہے کہ بڑی نصیحت بری محسوس ہوتی ہے اس وقت اور انسان اس کو لائک نہیں کرتا، لیکن اسے قبول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی مخلص ہے اور وہ آپ کی آخرت کی بہتری چاہتا ہے اور پھر وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے اس مثال کے ذریعے صرف کافر کو یہ تنبیہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے کہ دولت اور نعمت کی فراوانی کے وقت کسی کی نصیحت کو برا محسوس کر کے نظر انداز کرنا اور اسی طرح اپنے اس موجودہ نعمت کے زوال سے بے فکر ہو جانا، یہ ایک مناسب کام نہیں ہے، اور یہ ہر شخص کو کرنا چاہیے، ہر شعبے میں، چاہے وہ دینی شعبہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی اچھا مفتی ہے، کوئی اچھا نعت خوان ہے،
کوئی اچھا مشہور عالم ہے، کوئی مدرس ہے بہترین قسم کا، ہر شعبے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ نے اس کو عروج عطا فرمایا ہے تو وہ اس عروج کو اپنے لیے دائمی تصور نہ کرے۔ نعمتوں اور نعمتوں سے قطع نظر صفات آپ لیں کہ صفات کا دوام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبان بارگاہ میں سے جس کو چاہے ان صفات کا دوام عطا فرماتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات اگرچہ قدیم نہیں لیکن اب وہ دائمی طور پر آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، اب ازلی تو نہیں ہیں لیکن ابدی ضرور ہیں۔ لیکن باقی تمام جتنے بھی عام لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرماتا ہے، کوئی نعمت عزت عطا فرماتا ہے تو اس کے اندر زوال ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو کچھ دے کر اور بعض اوقات چھین کر آزماتا ہے، اور بعض اوقات سزاً ان سے نعمت چھینی جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی مطلب عالم ہے، مفتی ہے، کوئی نعت خوان ہے، اللہ نے اس کو مرتبہ عطا فرما دیا تو ہرگز وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ عوام الناس کا بھی ایک عجیب ذہن ہوتا ہے، سامنے والے کا بھی ایک موڈ ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، وہ بھی ٹینشن میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسے بھی کوئی ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے۔ عوام جو ہے اس قسم کے مشہور لوگوں سے ہمیشہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ، اخلاقی اعتبار سے انتہائی نرم لہجہ اور مطلب بہت سی چیزوں کی توقع کرتی ہے۔ اب سامنے والا پریشان ہے، کچھ ذہنی ٹینشن میں ہے، اگر اس کے لہجے میں ذرا بھی تلخی ہو گئی، ذرا بھی ہماری توقع کے برخلاف اس نے رویہ اختیار کر لیا، 2 منٹ میں اپنا سلسلہ عقیدت کاٹ دیتے ہیں۔ پہلے تو مطلب جملے ایسے ہوتے ہیں، جی ہم آپ کے قدموں کی خاک ہیں، ہم تو آپ پہ فدا ہیں، اور ہم یہ ہیں، اور ہم بہت بڑے فین ہیں، اور 2 منٹ میں اگر سامنے والے کا کوئی رویہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ فین کٹ گیا، ختم ہو گیا، اور مطلب بے ادبی پر اور نازیبہ قسم کے کلمات پر، چاہے وہ تحریری طور پر ہوں چاہے زبانی کلمات کے ذریعے، اس پر انسان آ جاتا ہے اور وہ تمام اس کی جو عزت تھی اس کو ذلت میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ خصوصاً میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ عالم دین ہو یا کوئی مفتی ہو، اکابرین نے واضح طور پہ لکھا کہ ان کی بھی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی عالم یا مفتی سے میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ اپنی ذاتی غرض کی بنا پر آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ ہاں، اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیں وہ الگ مسئلہ ہے، ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی ایک اپنی کوئی کیفیت وغیرہ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ذہنی ٹینشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ان کا رویہ سمجھ میں نہیں آیا، اخلاق سمجھ میں نہیں آیا، تو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر پیاسا کنویں سے ناراض ہو کر دور جا کر بیٹھ جائے تو کنویں کا کیا نقصان ہے، وہ پیاسا پیاس سے ہلاک ہو جائے گا۔ تو جاہل انسان جو ایک عام مطلب عوام ہے، جاہل کا لفظ آپ کو شاید سخت محسوس ہو، میں علم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، عالم کے مقابلے میں جاہل ہی ہوتا ہے، یہ کم علم ہوتا ہے یا بالکل علم نہیں ہے۔ ایسا شخص اگر کسی عالم یا مفتی سے بدظن ہو کے پیچھے ہٹ جائے گا تو لازم ہے کہ شیطان کے لیے پھر لازم یہ ہوگا کہ شیطان کے لیے اس کو بہکانا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ عالم کی صحبت میں رہنے والا اکثر شیطان کی قید سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو، علم سیکھنے والے بنو، علم سیکھنے والے بھی نہیں بن سکتے تو عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو، اگر عالم کی صحبت میں رہنے والے بھی نہیں بن سکتے تو عالم سے محبت کرنے والے بنو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 5 میں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو یا عالم کی صحبت میں رہنے والے، یعنی ان کے مجلس میں اکثر اٹھنا بیٹھنا رکھو، یا عالم سے محبت رکھنے والے بنو، 5 میں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی اس کو حقیر جاننا، تکبر کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان سے نفرت رکھنا قلبی لحاظ سے، یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ تو لہٰذا یہ الگ مسئلہ ہے کہ عالم کو عوام کو کس طریقے سے اس سے رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور عالم اور کوئی بھی مطلب نعت خواں جو مشہور ہو گیا اسے لوگوں سے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر حدود شریعت کا لحاظ رکھے، شرعی حد کا لحاظ رکھے۔ عوام کے لیے کچھ اور حدود ہوتی ہیں اور ان کے لیے کچھ اور حدود ہیں، ان کو عوام کا خیال رکھنا چاہیے۔ عوام کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان سے کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے، اور ان کے مختلف قسم کی کیفیات کے ورود کی وجہ سے
جو ان کے اخلاق بدلتے ہیں، اس وقت ہمیں کیا رویہ اختیار رکھنے کا حکم ہے، یہ لازم ہے، ورنہ اعتدال بگڑے گا اور عوام بھی ہلاک ہوگی اور ان کے لیے بھی باعث ہلاکت یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس واقعے سے ایک بات اور بھی آپ کو معلوم ہوگی اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر مثالیں دے کر بات کو سمجھایا ہے۔ تو مثال سے بات بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی خصوصاً جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، لیکچرار ہیں، یا کوئی عالم ہے وہ اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھائیں۔ وہ مدرس میں نے بہت کامیاب دیکھا ہے کہ جو سبق کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہو، بچے خوش بھی بہت رہتے ہیں، طالب علم یا طالبات جو ہیں بہت اچھے انداز سے اس کی بات کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ رویہ، یہ کوشش، یہ طرز آپ اختیار کر کے دیکھیے، بہت فائدہ ہوگا۔ تو مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھانا یہ سنت الہیہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر مثالیں بیان فرمائیں۔ لہٰذا ایک مقام پر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں رہے گا۔ تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، جو 5 نمازیں مکمل طور پہ ادا کرے گا تو اس کے گناہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو کتنی پیاری مثال سے پھر یہ بات سمجھائی تو ذہن میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، دلچسپی بھی زیادہ ہوتی ہے، توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور انسان سیکھنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اس کے آگے اب یہ 45ویں آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے۔ کَمَاءٍ، وہ مثال ایک پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جو نازل ہو آسمان سے۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی گویا کہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک آسمان سے پانی نازل ہو، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلے، مختلط ہو جائے، مختلف قسم کی نباتات نکل جائیں، زمین سرسبز ہو جائے۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، تو وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے سوکھی گھاس جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو یہ دنیاوی زندگی کی ایک بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو سرسبز و شاداب نظر آتی ہے۔ دنیا کے رونقیں، اس کی لذتیں، اس کے مزے انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس میں بڑی اٹریکشن ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تغیر ہوتا ہے، کبھی انسان عزت کے مقام پہ ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دولت مند ہے، غریب ہو جاتا ہے، یا پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور دنیاوی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان کی قدر و قیمت بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے ایک سوکھی گھاس ہو جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر اڑا کے لے جا رہی ہوں۔ تو ہمیں سمجھایا گیا کہ دنیا کی رونق پر فریفتہ ہونا اس انداز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، رسول کی تعلیمات بوجھ محسوس ہونے لگیں، شرعی پابندیوں کو انسان نظر انداز کر دے اور ان پابندیوں کو پھلانگ کر گناہوں کے ارتکاب میں دلیر ہو جائے اور دنیا کی رونقوں سے مختلف قسم کے گناہوں کی لذتیں حاصل کرنا شروع کر دے، یہ انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اور پھر جب یہ اچانک چھنے گا تو انسان پچھتاتا رہ جائے گا اور بے قدر و قیمت ہوگا، دنیا میں بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں بھی قدر و قیمت اس کی بالکل ختم ہو جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو پانے والا ہے، اس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے جانور، انسان، چرندے پرندے، طاقتور ترین جنات، یہ ہوائیں، یہ طوفان، سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں، جس کو حکم دے ٹھہر جاؤ ٹھہر جائے، جس کو فرمایا فنا ہو جاؤ فنا ہو جائے گی، اور جس کو فرمائے کہ پیدا ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو جائے گی۔ بڑی بڑی کائنات کی چیزیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کی چوٹی نظر نہ آئے آپ کو، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ جیسے بھی آگے قریب آیات آئیں گی قیامت کے احوال جو اللہ نے بیان فرمائے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو یہی پہاڑ اس کے حکم سے چلنے لگ جائیں گے، تو رونتے ہوئے نکل جائیں گے، جو چیز سامنے آئے گی اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں ہے۔ تو غور کیجئے کہ جب سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے تو ہم کیوں نہ اپنے آپ کو بھی اس کے قابو میں دے دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیں، اس سے محبت رکھیں، اس کے احکامات کو مانیں، کیونکہ جب سب چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں تو لازم بات ہے کہ لوگوں کے دل بھی اللہ کے قابو میں ہیں، دولت، پیسہ، فروانی، عزت بھی اللہ کے قابو میں ہے۔
تو جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے گا، تو لوگوں کے قلوب بھی ہماری جانب پھیر دے گا، ہمیں پیسہ بھی دے گا، دولت دے گا، عزت دے گا، سب کچھ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ لہٰذا اس رب کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف بڑھنا یہ انتہائی بے وقوفی ہے، کہ کسی کا دل جیتنے کے لیے گناہوں کا ارتکاب کرنا، دولت حاصل کرنے کے لیے حرام ذرائع کی طرف بڑھ جانا، عزت حاصل کرنے کے لیے گناہوں کا ارتکاب کرنا، کہ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو مروا دینا اور ناجائز طریقوں سے عزت کے حصول کی کوشش کرنا، یہ سب نادانی اور بے وقوفی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کیا جائے، جب سب چیزیں اس کے دست قدرت میں ہیں تو وہ خود بخود سب کچھ عطا فرما دے گا اور انشاءاللہ سب حاصل ہو جائے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، سنگھار ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ مال اور جو بیٹوں کی کثرت ہوتی ہے یہ انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، یعنی یہ ایک ایسی زینت ہے کہ اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، اور اکثر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو بیٹوں کی فراوانی ہو یا دولت کی فراوانی ہو، اس پہ انسان کو اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عنقریب نعمتیں چھن جائیں گی اور انسان بے یار و مددگار ہوگا۔ پھر ایک نیک اعمال ہی ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اس کو مقبول اور محبوب بنوا سکتے ہیں، پھر اور کچھ دنیاوی دولت اس کے کام نہیں آئے گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، باقی رہنے والی تو اچھی باتیں، یہ جتنے دولت ہیں، بیٹے تو دنیا کی زندگی کا سنگھار ہے، سامان ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ باقی رہنے والی اچھی چیزیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی نیک عمل ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر ہے، اور وہ امید لگانے کے اعتبار سے سب سے بہترین چیزیں، یعنی جن کے نتیجے کے طور پر بہتری کے حصول کی امید لگائی جانی چاہیے، اس میں سب سے بہتر نیک اعمال ہے۔ تو گویا کہ ہمیں سمجھا دیا گیا کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت ایک طرف رکھیے، اس کی آسائشیں، اس کی نعمتیں، اس میں جو عزت اور دولت کے حصول کے ذرائع ہیں وہ ایک طرف رکھ لیجئے، اور نیک اعمال کو ایک طرف رکھیں تو نیک اعمال بہتر ہیں، اس لیے کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوگا، اور اس کا اچھا انجام آخرت میں آپ کو ملے گا۔ یہ چیزیں تو دنیا کی طرف مشغول کرنے والی ہیں، مائل کرنے والی ہیں، اور ان میں مشغولیت اکثر انسان پر غفلت طاری کر دیتی ہے اور انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کی تمنا نہ کی جائے یا دولت کی تمنا نہ کی جائے۔ بیٹوں کی کثرت، اگر بیٹے زیادہ ہیں تو انسان کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے، خوشی قلب کا سبب بنتا ہے۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت کر دیں تو یہی بیٹے اس کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ کا سبب بنیں گے، کہ ان کی نسلیں ہوں گی، انہیں وہ نیک بنائیں گے، تو ثواب جاریہ ہے۔ تو بیٹا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح دولت کو اگر جائز طریقے سے کمایا جائے، جائز مقام پہ استعمال کیا جائے، اس دولت میں جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ہیں ان کو ان کے وقت پر صحیح شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، تو دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ اسی وقت بری بنے گی کہ جب اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب بنے، چاہے بیٹے ہوں چاہے دولت ہو۔ اور غفلت کا کس انداز سے سبب بنتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔